نوجیون اور قومی آواز کے مشترکہ ادبی پروگرام ادب نامہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں عمران ایم خان، اور آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے شاعر پر جنہوں نے اردو شاعری میں رشتوں، محبت، ہجرت، گھر، ماں اور انسانی جذبات کو ایک منفرد لہجے کے ساتھ بیان کیا، جن کی شاعری میں زندگی کے تلخ اور شیریں تجربات بھی ہیں اور عام انسان کے احساسات کی بھرپور ترجمانی بھی۔ اے خاک وطن تجھ سے میں شرمندہ بہت ہوں، مہنگائی کے موسم میں یہ تہوار پڑا ہے، اور بہن کا پیار ماں کی مامتا وہ چیختی آنکھیں، بہن کا پیار ماں کی مامتا دو چیختی آنکھیں، یہی تحفے تھے وہ جن کو میں اکثر یاد کرتا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں منور رانا کی۔ منور رانا کی شاعری میں گھر، خاندان، ماں، وطن اور معاشرتی احساسات کا ایسا رنگ دکھائی دیتا ہے جو براہ راست دل پر اثر چھوڑتا ہے۔ ان کے اشعار صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے سادہ زبان میں گہرے جذبات کو اس انداز میں پیش کیا کہ وہ عام اور ادب دونوں حلقوں میں یکساں مقبول ہوئے، اور آج کی نشست میں بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو صرف ایک بہترین شاعر ہی نہیں بلکہ ادب کی باریکیوں پر گہری نظر رکھنے والے صاحب علم بھی ہیں۔ اپنی ادبی بصیرت، شائستہ گفتگو اور خوبصورت نظامت کے باعث اہل ادب میں ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں جناب معین شاداب صاحب۔ شاداب صاحب، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ ادب نامہ میں آپ کا دل سے خیر مقدم ہے۔ بے حد شکریہ جناب۔ سب سے پہلے منور رانا کے خانوادے، ابتدائی زندگی، شاعری کی جانب ان کے رجحان کی تشکیل اور ان کے خاندانی ماحول کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کیجیے تاکہ ان کی شخصیت کو بنیادی سطح پر سمجھا جا سکے۔ جی عمران صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ منور رانا صاحب اس روایت کے شاعر ہیں کہ جہاں ادبی جذباتیت، خاندان، گھر، ہجرت اور دیگر سماجی مسائل کے ساتھ اس کی شعری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ منور رانا صاحب، جن کا اصل نام سید منور علی تھا، ان کی پیدائش رائے بریلی میں ہوئی اور ایک ایسے خاندان میں ہوئی کہ جہاں جو اپنے بزرگوں سے روایات حاصل ہوتی ہیں اس کی خوشبو سے ان کی جو خاندانی روایات تھی وہ پوری طرح بھری ہوئی تھی، جہاں پر زبان کا خیال رکھا جاتا تھا، جہاں پر اخلاق پر توجہ دی جاتی تھی، جہاں انسانی رشتوں کا احترام تھا۔ ایک ایسے خانوادے سے جناب منور رانا صاحب کا تعلق تھا۔ پیدائش ان کے رائے بریلی میں ہوئی، ابتدائی تعلیم انہوں نے لکھنؤ میں حاصل کی، لیکن بعد میں ان کے والد محترم سید انوار علی صاحب کو روزگار کے سلسلے میں کلکتہ جانا پڑا، تو منور رانا صاحب کو بھی کلکتہ جانا پڑا اور وہی ان کی باقی تعلیم مکمل ہوئی کلکتہ میں ہی، اور وہی جو ان کا شعری شعور تھا وہ پروان بھی چڑھا اور وہیں سے ان کی شاعری کا آغاز بھی ہوتا ہے منور رانا صاحب۔ تو بہرحال ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد جو ہے وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ واپس بھی آ گئے تھے، تو ایک خاندان کا بڑا حصہ ان کا نقل مکانی کر گیا تھا، لیکن ان کے والد محترم سید انور علی صاحب نے یہیں ہندوستان میں رہنا پسند کیا اور اسی دھرتی سے پیار کیا جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ چیزیں جو ہے جناب منور رانا کی شاعری میں بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں جو انور علی صاحب سے ان کو وراثت میں ملا تھا، وطن سے محبت کی یہ چیزیں۔ تو بہرحال ان کا خاندان کلکتہ منتقل ہوا، وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہیں ان کا جو شعری شعور تھا پروان چڑھا، حالانکہ اس کی بنیادیں لکھنؤ میں پڑ گئی تھی۔ لکھنؤ نے کافی اہم کردار ادا کیا جب وہ رائے بریلی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے لکھنؤ پہنچے، تو وہاں کا جو ادبی ماحول تھا اس سے انہوں نے کافی استفادہ کیا، اور شعوری اور لاشعوری طور پر ان کی شخصیت پر اس کا کافی
असर पड़ता है। एक तरह से अदबी शऊर में लखनऊ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन बाद में जो एक मुकम्मल शख्सियत मुनव्वर राना साहब की सामने आती है वो कलकत्ता में जाकर सामने आती है। तो बहरहाल लखनऊ में उनकी शख्सियत में अगर शोख रंग भरे जो लखनऊ की गजल थी, तो वहीं जब वो कलकत्ता पहुंचे जो मजदूरों का शहर है, जहां पर तरक्की पसंद अदब परवान चढ़ा, जहां पर एक तरह से हमेशा मेहनत कशों की बात होती रही है और आज तक जहां पर बाएं बाजू की पार्टियां परवान चढ़ी, तो वहां उनकी परवरिश हुई। तो उनके जहन में वो जो इंसानी जज्बे थे वो मजीद जो है वो उसमें एक बहार आ जाती है और वो मजदूरों की बात करते हैं। और पहला शेर भी मुनव्वर राना साहब का, जिससे मुनव्वर राना साहब को शिनाख्त हासिल हुई या उनका शेरी तारुफ व अदबी हल्के से मानूस हुए, वो शेर यही था, आपको भी याद होगा, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो इस शहर से उनकी वाबस्तगी थी, इसलिए वहां उन्होंने अदाकारी भी की, वहां उन्होंने ड्रामों में भी हिस्सा लिया, उन्होंने एक आध फिल्म भी लिखी और शायरी के साथ साथ उनकी नसर निगारी भी बहुत मशहूर है। आपने शायद उसका जिक्र आएगा बाद में। तो इस तरह से एक दिलचस्प वाक़या मैं और सुनाता हूँ। सैयद मुनव्वर अली से मुनव्वर राना तक का सफर कैसे तय होता है। तो 70 की दहाई के आसपास जब वो कलकत्ता पहुंचे, शायरी का आगाज तो उन्होंने शुरू से कर ही दिया था, मतलब लखनऊ से कहीं ना कहीं उनके जहन में था। और उनकी उनकी शख्सियत में जो है, शेरी शख्सियत के की तश्कील में उनके दादा का बड़ा अहम किरदार है। उनके दादा सैयद सादिक अली साहब दूसरे शोरा के अशार जो है वो मुनव्वर राना साहब से पढ़वाया करते थे। वो उनको पढ़ते थे तो उनको जो है एक तरह से बहुत से शेर अजबर हो गए थे। तो उनकी ये खूबी भी थी कि उनको हजारों शेर याद थे। तो दादा सैयद सादिक अली साहब की सोबत का असर था मुनव्वर राना साहब की इब्तदाई परवरिश में, जिसको हम अदबी परवरिश कह सकते हैं। बहरहाल, तो जब वो लखनऊ पहुंचे, मैं उसका सफर बता रहा था कि मुनव्वर अली से, सैयद मुनव्वर अली से मुनव्वर राना तक का सफर बड़ा दिलचस्प है और शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो जब लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने एजाज अफजल साहब के आगे जानवे अदब तय के, यानी उनको अपना उस्ताद बनाया। एजाज अफजल साहब ने उनका तखल्लुस आतिश रखा और वो मुनव्वर अली आतिश हो गए, यानी उनका पहला कलमी नाम था मुनव्वर राना साहब का, मुनव्वर अली आतिश हो गए। उसके बाद जब वो मुशायरों में जाने लगे तो वहां उनकी मुलाकात नाजिश प्रतापगढ़ी से हुई, राज इलाहाबादी साहब से हुई। तो इन बुजुर्गों ने उनको मशवरा दिया कि वो अपना तखल्लुस तब्दील करें, क्योंकि तखल्लुस का असर नाम की तरह किसी शायर की शख्सियत पर पड़ता है। तो उन बुजुर्गों ने कुछ सोचा होगा, तो उन्होंने कहा कि आप अपना तखल्लुस बदलिए। और बिल्कुल आतिश के एक तरह से अगर हम सिफात देखें आतिश लफ्ज की, उसके बरक्स उन्होंने शादा तखल्लुस इख्तियार किया इन लोगों की तजवीज से। अब मुनव्वर राना साहब सैयद मुनव्वर अली से जब मुनव्वर अली आतिश होते हैं, फिर वो मुनव्वर अली शादा हो जाते हैं और बहुत दिनों तक वो इसी नाम से छपते रहे, लिखते रहे, मुशायरे पढ़ते रहे। तो इस तरह से सैयद मुनव्वर अली पहले मुनव्वर अली आतिश हो जाते हैं, फिर मुनव्वर अली शादा हो जाते हैं। और बाद में जब वो वाली आसी के शागिर्द में आते हैं, एक बार तब फिर वाली आसी के शागिर्द थे, वो बड़ा एहतराम करते थे वाली आसी साहब का, हमेशा उनका जिक्र करते थे। तो वाली आसी साहब ने उनका तखल्लुस राना कर दिया, यानी कि आप अब मुनव्वर राना है। बस यहां से जो उनकी शख्सियत परवान चढ़ती है और फिर जो तरक्की के मनाजिल तय करते हैं अपने उस्ताद की दुआओं की बरकत से, उनकी दुआओं के फैज़ से, उनकी तरबियत से, तो फिर वो पूरी दुनिया वो तस्खीर कर लेते हैं। तो ये उनका सफर था। और ये मुनव्वर राना साहब किस तरह से नामों की तब्दीली कैसे आप यहाँ तक पहुंचते हैं, तो वो ये मुनव्वर राना थे। तो मैंने जिक्र किया था कलकत्ते में उन्होंने जाहिर है कि उसी शायरी से आगाज किया था, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। उसके बाद उनका सफर शुरू होता है, फिर वो तमाम चीजें जिसका आपने जिक्र किया वो उनकी पहचान बन जाती जी शादाब साहब, आपने मुनव्वर राना की इब्तदाई जिंदगी, उनके पसे मंजर और उनके खासतौर से खानदानी रिश्तों पर रोशनी डाली। वालिद साहब का उन पर असर रहा और उनके दादा जान का असर रहा, और उसके बाद उस्ताद साहब का भी कहीं ना कहीं से रिश्ता बहुत गहरा रहा, और माँ पर वो तमाम जिंदगी शायरी करते ही रहे। तो मुनव्वर राना की शायरी में रिश्तों, खासतौर पर माँ और घर के एहसास को जो गैर मामूली
اہمیت ملتی ہے، آپ کے خیال میں یہی پہلو ان کی پہچان کیسے بنا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ ان کی جو عوامی مقبولیت ہے وہ رشتوں کی شاعری سے ہی ان کو حاصل ہوتی ہے. حالانکہ انہوں نے بہت شاعری کی، ایک بڑا خزانہ ہے ان کے پاس شاعری کا، جس میں عام انسان کے مسائل ہیں، مزدور کی بات ہے، بچوں کا ذکر ہے، سیاست پر طنز ہے. لیکن عوامی سطح پر یا ادبی سطح پر بھی ان کو جو مقبولیت حاصل ہوتی ہے وہ اسی شاعری کی وجہ سے ہوتی ہے جو رشتوں پر مرکوز ہے. اور اس میں صرف ماں نہیں ہے، اس میں بہن بھی ہے، اس میں بیٹی بھی ہے، اس میں بھائی بھی ہے، اس میں اور بھی رشتے ہیں. اور ان رشتوں کے ساتھ ساتھ جو اور اس کے تقاضے ہو سکتے ہیں ان کا ذکر بھی شاعری میں ہوتا ہے. لیکن ماں ایک ایسا ان کے لیے ایک ایسا ٹاپک بن جاتا ہے، ایک ایسا موضوع بن جاتا ہے کہ جو منور رانا کے لیے جیسے میں نے کہیں لکھا بھی کہ جیسے پیٹنٹ کرا لیا تھا انہوں نے موضوع اپنے لیے. یعنی ماں پر کوئی شعر سنی تو منور رانا یاد آئے گی، ماں پر اگر کسی بھی موضوع پر کسی شعر کی ضرورت ہے تو منور رانا کو پڑھنا پڑے گا. اور ایک بڑے طبقے نے سماج کے صرف اس موضوع کی شاعری کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کیا، ان کو ایک بزرگ کی طرح مانا. تو یہ موضوع ان کے لیے خاص ہو گیا تھا. دوسری بات یہ کہ ماں ان کے یہاں ان کے لیے صرف ایک عام رشتہ نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی اور روحانی علامت تھا منور رانا صاحب کے لیے. جو ماں کا لفظ تھا، جو ماں کا موضوع تھا، جو ماں کا تقدس تھا، تو روایتی جذباتیت سے الگ ہو کر انہوں نے اس لفظ کو، اس رشتے کو اور اس کے تقاضوں کو ایک زندہ تجربے میں تبدیل کر دیا تھا. یہ تھی منور رانا صاحب کی خوبی. تو بہرحال جسے سب سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہماری بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے جذبات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہمارے احساسات کی بات کوئی شاعر کر رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں شاعر کے جذبات سے اور احساسات سے ہمارے جذبات، قارئین یا سامعین کے جذبات ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. اور یہی ہم آہنگی منور رانا صاحب کی سب سے بڑی کامیابی یا سب سے بڑی خوبی ابھر بن کر سامنے آتی ہے. یہ شعر تو ان کا لافانی ہے اور آئیڈینٹی کارڈ کی طرح ہے، جہاں سے ان کا آغاز ہوا تھا اس موضوع پر. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دعا آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. تو یہ تمام گھر کا موضوع ہے. اس میں بہت سے لوگ اپنی آواز محسوس کرتے ہیں. یہ صرف کوئی جذباتی مصرع نہیں ہے، جو مشرقی خاندان کا ایک نظام ہے، جو نظام خاندان مشرقیہ ہے، مشرقی خاندانوں کا ایک سسٹم ہے، یہ اس کی ترجمانی کرتا ہے یہ شعر. تو ایک طرح سے جدید اور تیز رفتار زندگی میں جب منور رانا صاحب نے انسان کو انسانی رشتوں کی طرف واپس کھینچنے کی کوشش کی تو یہی ان کی انفرادیت بن جاتی ہے. یہاں میں ضرور عرض کروں گا، حالانکہ یہ ان کا خاص موضوع ہے ماں، لیکن ایک بات میں یہاں ضرور عرض کروں گا کہ انہوں نے اور رشتوں کا ذکر بھی اپنی شاعری میں کیا ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے ان کے ہاں، اور بیٹی بھی ہے، اور پوتی بھی ان کے رشتے میں اس شاعری میں آ جاتی ہے جو رشتوں کی شاعری ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں عرض کروں گا، منور رانا صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ شاعر کی محبوبہ صرف وہ نہیں ہے کہ جو ایک روایتی حسن کی علامت ہے. سوال اٹھایا انہوں نے کہ کسی شاعر کی محبوبہ وہ لڑکی یا وہ خاتون کیوں ہو کہ جو روایتی حسن کی ترجمانی کرتی ہے یا صرف روایتی حسن کی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ شاعر کے دل میں جس بھی ہستی کے لیے احترام ہو، محبت ہو، عقیدت ہو، وہ اس کا محبوب بن سکتا ہے. وہ شخصیت اس کی محبوب بن سکتی ہے. جس سے عقیدت ہو، کوئی وابستگی ہو، وہ اس کا محبوب ہو سکتی ہے وہ شخصیت. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تلسی داس کا محبوب شری رام ہو سکتے ہیں، اور غزل میں ایک معمولی اور بڑی عام سی لڑکی کسی شاعر کی محبوب ہو سکتی ہے، محبوبہ ہو سکتی ہے، تو پھر ماں جو دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہے، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ہے، تو وہ کسی شاعر کی محبوبہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے. یہ ان کا ایک طرح سے ایک مطمع نظر تھا جو منور رانا صاحب نے بیان کیا. اور اسی سے پھر سارے رشتے جنم لیتے ہیں. اسی سے بہن کی بات آتی ہے، اسی سے بھائیوں کی بات آتی ہے، اسی سے پوتے پوتیوں کی بات آتی ہے، اور اسی سے اور ہمارے آس پاس کے رشتوں کی بات آتی ہے. میں کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں کہ بیٹی کس طرح ان کے یہاں آتی ہے.
یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے۔ اور شعر سنیے صاحب بہن کے لیے کہ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں۔ اور دیکھیے شاعری تیسری نسل میں داخل ہو رہی ہے ان کی اس موضوع پر، وہ اپنی پوتی پر شعر کہتے ہیں، بڑا سچا شعر بھی ہے، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشاں ہوں مگر پوتی، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشاں ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے۔ اب دیکھیے کتنا اس میں درد ہے، کتنی بے بسی ہے ایک دادا بننے کے بعد۔ تو یہ جو رشتہ ہے ان کا جو ماں سے شروع ہوتا ہے، یہ اس کی جو شاخ ہے وہ دور تک پھیلتی ہے۔ ایک شعر پر صرف اور سناتا ہوں بچوں کے حوالے سے، انہوں نے بچوں پر بہت شاعری کی۔ اپنی بات ختم کرتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ فرشتے آ کے ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، فرشتے آ کے ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، وہ بچے ٹرین کے ڈبے میں جو جھاڑو لگاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ رشتے جن کا آپ نے ذکر کیا اپنے سوال میں۔ جی شاداب صاحب، آپ نے بہت ہی دلچسپ انداز میں یہ بتایا کہ کس طرح منور رانا نے اپنے سے جڑے تمام رشتوں کو اہمیت دی اور شاعری کا موضوع بنایا۔ آپ نے ان کے تخلص پر بات کی کہ تخلص کس طرح سے ان کا آتش سے پھر رانا بنا اور کس طرح مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا۔ منور رانا کی زندگی سے جڑا کوئی اور ایسا اہم واقعہ بیان کریں جو ان کی شخصیت، مزاج یا فکری جہد کو سمجھنے میں مدد دے۔ دیکھیے ان کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات ہیں عمران بھائی۔ انہوں نے آپ بیتی بھی لکھی اپنی، میر آ کے لوٹ گیا، اس میں بہت سے واقعات ملیں گے۔ اور جو لوگ منور رانا صاحب کے قریب رہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ بہت سے واقعات ہیں ان کی زندگی کے جن سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے، یا شاعری کو ہم ان واقعات کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے بے باک انسان تھے، اپنے بیانات کی وجہ سے متنازع بھی رہے وہ، اور آخری حصے میں تو ان کے کئی بیانات بڑے متنازع ہوئے، اور سیاسی طور پر بھی ان کی وابستگیاں تھیں کہیں نہ کہیں۔ ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ واپس کیا انہوں نے، یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے اس میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ میں دوسرا واقعہ سناتا ہوں جس سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک الگ معاملہ ہے کیونکہ ان کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ بھی ملا تھا ان کی کتاب شہد آبا پر۔ پھر اس کی واپسی ہوئی جب وہ اقلیتوں کے خلاف بڑے مظالم ہو رہے تھے، تو اشوک واجپئی اور اسی قبیل کے دوسرے تمام جو غیر مسلم شعراء تھے یا کوی تھے وہ ایوارڈ واپس کر رہے تھے، تو منور رانا صاحب نے بھی ایوارڈ واپس کیا تھا۔ اس کا ایک بڑا الگ قصہ ہے، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ماں سے ان کو شہرت ملی، اسی طرح ان کو ان کی کتاب مہاجر نامہ سے شہرت ملی، جو دراصل ایک طویل نظم ہے مہاجر نامہ، اور وہ ان کی شناخت کا دوسرا حوالہ ہے، جس میں ہجرت، جدائی اور یاد وطن کا ایک کرب جو ہے وہ نہایت اثر انگیز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ہزاروں اشعار ہیں اس نظم میں، اور ایک ایک شعر پڑھتے جائیے اور اپنے ماضی سے جڑتے جائیے، نوسٹیلجیا، یاد ماضی اس میں ملتی ہے۔ تو مہاجر نامہ کی فکر کیسے پیدا ہوئی اور کیسے پروان چڑھی، یہ شاید سن 2008 کا واقعہ ہے۔ منور بھائی سنایا کرتے تھے، وہ پاکستان میں کراچی کے کسی مشاعرے میں گئے تھے، اگلے دن جو ہے وہ حیدرآباد میں کوئی صاحب مشاعرہ رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان سے گزارش کی کہ منور رانا صاحب کل آپ حیدرآباد کا ہمارا مشاعرہ پڑھ دیجیے۔ بہت بسیط ہوئے، لیکن منور رانا صاحب کچھ اپنی ناسازی طبع کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا کہ میں اس مشاعرے میں شامل نہیں ہو سکتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے بہت اصرار کیا، اور ایک مرحلہ ایسا آیا ان کی ضد کا اور ان کے اصرار کا، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جتنا معاوضہ آپ کو کراچی کے مشاعرے میں دیا گیا ہے ہم اس سے دگنا معاوضہ آپ کو دیں گے، آپ چلیے۔ یہ بات ذرا ناگوار لگی منور رانا صاحب کو، اور وہ کبھی مطلب شاعری کو کبھی مالی منفعت سے نہیں جوڑتے تھے، حالانکہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کے معاوضے بہت زیادہ تھے۔ ایک زمانے میں تو سب سے زیادہ معاوضہ لیا کرتے تھے، لیکن یہ الگ بحث ہے، وہ ایک اعزاز ہوتا ہے، شاعر کے فن کا اعزازیہ ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر انہیں پیسے سے کوئی ایسی رغبت نہیں تھی کہ وہ شاعری سے پیسہ کمائے یا کوئی پیسے کا لالچ دے کے ان سے شاعری پڑھوا لے۔
وہ تو مشاعروں میں جانا ان کی شمولیت جو ہے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوا کرتی تھی. اس کے بھی الگ سے بہت سے واقعات ہیں, اس وقت موقع نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات انہیں ناگوار لگی, انہوں نے اس وقت کچھ شعر کہے, اور وہ شعر پھر انہوں نے وہاں جا کر پڑھے. اور وہ چند شعر جو کہے جہاں سے مہاجر نامہ کی بنیاد پڑتی ہے, اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں, تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. تو یہ یہاں سے مہاجر نامے کی بنیاد پڑتی ہے. پھر وہ ایک کے بعد ایک پوری شاعری کرتے چلے گئے, اس میں روایات ہیں بزرگوں کی, شہروں کا ذکر ہے, ہندوستان کی مٹی کا ذکر ہے, گنگا جمنا کا ذکر ہے. یعنی کون سا ایسا موضوع ہے جس کا ذکر منور رانا صاحب نے اس مہاجر نامے میں نہ کیا ہو. یہ ان کا مہاجر نامہ نظم بے حد پسند کی گئی. تو یہ ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ تھا, جو ان کے ایسے بہت سے اہم واقعات میں سے ایک ہے جس کا میں نے یہاں ذکر کیا, جس سے ان کی شخصیت کو اور ان کے اندر جو وطن کی مٹی اور محبت سے محبت تھی وطن کے تئیں, یا جس طرح ہجرت کا صدمہ ان کے یہاں تک خاندان تقسیم ہونے کا, اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. جی شاداب صاحب, اب وہ لمحہ جس کا ناظرین کو ہمیشہ انتظار رہتا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ منور رانا کے چند منتخب اشعار ناظرین کے لیے سنائیں تاکہ ان کے کلام کی تاثیر کو براہ راست محسوس کیا جا سکے. جی جی بالکل, ان کے تو بہت سے اشعار ہیں, لیکن میں چونکہ جو ان کے بہت سے مشہور اشعار ہیں اسے گریز کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے ماں کے موضوع پر تو پوری کتابیں ہیں ان کی, اور لوگ خاص طور سے غیر مسلموں میں تو جب ان کے ہاں کسی کا ماں کا انتقال ہوتا تھا تو منور رانا صاحب کو بلوایا جاتا تھا, ان کی شاعری سنی جاتی تھی, اور ان جو کتاب جو ماں کی شاعری پر مبنی تقسیم کی جاتی تھی, کیونکہ تمام زبانوں میں چھپی جو ہمارے آس پاس کی زبانیں ہیں, ہندی, گرمکھی, پنجابی, مراٹھی, تو وہ دو تقسیم کرتے تھے. تو ماں پر تو ان کی بہت سی شاعری لوگوں کو ازبر ہے. میں کچھ ایسے شعروں کا انتخاب کیا ہے, ذرا سا مختلف ہے, اور ان کے جو شعری رویے ہے اس کی جو دوسری جہتیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب دیکھیے, پہلے ماں کا بس ایک شعر سنا دیتا ہوں نمائندگی کے طور پر, جو انہوں نے اتنا کہا ہے کہ نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا, میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا. تو یہی شعر کافی ہے. وہ شعر میں پڑھ چکا ہوں جو منور رانا کا ابتدائی نقش تھا ان کی شاعری کا. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. اب کچھ اور شعر سنیے, غزل کے شعر, جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان موضوعات سے ہٹ کر منور رانا کی غزل کو نئی غزل کے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت بھی ہے, کہ نئی غزل کس طرح سے اپنی انفرادیت کا جادو جگاتی ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ان اشعار سے لکھتے ہیں کہ ایک ہی مسئلہ تا عمر میرا حل نہ ہوا, ایک ہی مسئلہ تا عمر میرا حل نہ ہوا, نیند پوری نہ ہوئی خواب مکمل نہ ہوا, نیند پوری نہ ہوئی خواب مکمل نہ ہوا. غزل کا شعر سنیے صاحب. تغزل کی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے ناقدین, خاص طور سے ان شعراء سے کہ جو عصر حاضر پر شاعری کرتے ہیں. منور رانا کے یہاں تغزل ملاحظہ کیجیے. تمہاری آنکھوں کی توہین ہے ذرا سوچو, تمہاری آنکھوں کی توہین ہے ذرا سوچو, تمہارا چاہنے والا شراب پیتا ہے, تمہارا چاہنے والا شراب پیتا ہے. اسی تسلسل میں یہ شعر بھی دیکھیں, مجھے کڑھے ہوئے تکیے کی کیا ضرورت ہے, مجھے کڑھے ہوئے تکیے کی کیا ضرورت ہے, کسی کا ہاتھ ابھی میرے سر کے نیچے ہے, کسی کا ہاتھ ابھی میرے سر کے نیچے ہے. کیا خوبصورت اشعار ہے. اور صاحب اور سنے اشعار جو انہوں نے دنیا اور یہ جو پورا معاشرہ ہے اس کو لے کر کہتے ہیں کیا سچائی ہے انسان کی, اور کیا انسان کا ایک اپنا غرہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا, میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا, دنیا میرے معیار پہ پوری نہیں اتری, دنیا میرے معیار پہ پوری نہیں اتری. یہ ان انگنت لوگوں کے دل کی آواز ہے کہ جو کہیں نہ کہیں دنیا میں انفٹ ہوتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے ہیں. میں دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا, دنیا میرے معیار پہ پوری نہیں اتری. صحرا پہ برا وقت میرے یار پڑا ہے, صحرا پہ برا وقت میرے یار پڑا ہے, دیوانہ کئی روز سے بیمار پڑا ہے.
دیوانہ کئی روز سے بیمار پڑا ہے. یہ غزل کا لہجہ ہے. نئی غزل جس کو میں نے ابھی ذکر کیا کہ کس طرح سے نئی غزل اپنی بات کرتی ہے. ایک اور شعر سن لیجئے صاحب, اس پر رشتے آ گئے اور فلم آ گئی ہے. ایک لڑکا شہر کی رونق میں سب کچھ بھول جائے, جو ماڈرن سینسیبلٹی ہے. دیکھیے, ایک لڑکا شہر کی رونق میں سب کچھ بھول جائے, ایک بڑھیا روز چوکھٹ پر دیا روشن کرے. ایک بڑھیا روز چوکھٹ پر دیا روشن کرے. کس کس کی میں ہجوم میں آنکھیں نکالتا, کس کس کی میں ہجوم میں آنکھیں نکالتا. اچھا ہوا کہ آپ دریچے سے ہٹ گئے, اچھا ہوا کہ آپ دریچے سے ہٹ گئے. جو روایتی موضوع ہے نا رقیب کا اردو شاعری میں, یہ وہ ہے موضوع جو نیا ہو کے آ رہا ہے. اچھا ہوا کہ آپ دریچے سے ہٹ گئے. ایک شعر اور سنیے کہ شعر جیسا بھی ہو اس شہر میں پڑھ سکتے ہو. یہ مشاعروں کے زوال کی کہانی ہے, جو مشاعرہ زوال پذیر ہوا ہے. جس طرح کی شاعری, اور آج تو وہ شاعری کی جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے, وہ جو مشاعروں کا معیار پورا نہیں کرتی, وہ سنی جا رہی ہے. تو اس پر ان کا کہنا ہے کہ شعر جیسا بھی ہو اس شہر میں پڑھ سکتے ہو. شعر جیسا بھی ہو اس شہر میں پڑھ سکتے ہو. چائے جیسی بھی ہو آسام میں بک جاتی ہے, چائے جیسی بھی ہو آسام میں بک جاتی ہے. بس ایک دو شعر اور پڑھتا ہوں, اس کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک دو شعر بہت عمدہ قسم کے, جو سیاست کا میں نے ذکر کیا تھا اور آپ کے سوال میں بھی اس کا اشارہ تھا کہیں نہ کہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے, ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے. تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا, تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا. عدالتوں ہی سے انصاف سرخ رو ہے, مگر عدالتوں ہی میں انصاف ہار جاتا ہے, عدالتوں میں ہی انصاف ہار جاتا ہے. تو یہ تھے منور رانا. اور آخر میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا, جب وہ جو ان کے دنیا سے رخصت ہونے کی بات کرتا ہے, جتنے بکھرے ہوئے کاغذ ہیں وہ یکجا کر لے, رات چپکے سے کہا آ کے ہوا نے ہم سے. یہ تھے منور رانا صاحب. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی شاندار انداز. شاداب صاحب, آپ نے جس دل سوزی اور گہرائی کے ساتھ منور رانا کی شخصیت اور ان کی شاعری کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے اجاگر کیا, اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. یہ گفتگو یقیناً ہمارے ناظرین اور قارئین کے لیے نہ صرف معلومات افزا رہی ہوگی, بلکہ فکر اور سوچ کو نئی سمت دینے کا باعث بھی بنی ہوگی. ناظرین و سامعین, اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ نشست پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی پیشکش آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ہم اگلی نشست میں ایک اور اہم ادبی شخصیت کی زندگی, اسلوب اور نظریات پر گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی.